کہ پکے مومن کون ہیں. پکے مومن بتایا گیا کہ جن کے اندر 5 اوصاف ہوں وہ پکے مومن بتایا گیا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. یہ حقیقی مومن ہے, پکے مومن. پہلا بس جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑکنے لگے. اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد آئے تو دل دھڑکنے لگے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے دل پر نظر ثانی کریں. دل میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہے جی, اور اتنا ایمان موجود نہیں. اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں. ایک وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جی, اس سے ایک بات یہ معلوم ہو کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. یہاں ظرف مقدم ہے, اس وجہ سے حصر پیدا ہو گیا جملے میں. اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. اور کل میں نے بتایا تھا کہ توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے. آپ اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں, اس کو کہتے ہیں توکل. اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. دکان کھولیں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر ڈال دیں, اس کو توکل کہتے ہیں. 3 الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. 4 ومما رزقناہم ینفقون, اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو فرض ہے جیسے زکوٰۃ ہے, جو حولان حول کے بعد ہوتا ہے, یعنی سال کے اختتام پر ہوتا ہے. 7.5 تولہ سونا ہو تو اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی جائے. چاندی 52.5 تولہ ہو, اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی جائے. اور روپیہ اتنا ہو جتنے روپے سے آپ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے تاکہ فقراء کا فائدہ ہو. 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں. اس کے علاوہ بہت سارے صدقات اور بھی ہیں, جیسے صدقات واجبہ میں سے ایک صدقہ ہے صدقۃ الفطر. یہ واجب ہے, یہ امیر غریب سب کے اوپر جو بھی روزہ رکھتا ہو. تو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو, لا, ہم نے جو دیا ہے مال ہمارا ہے, تمہیں صرف امین بنایا گیا ہے, تو یہ امانت ہے. اور جس طرح امانت رکھنے والا کہے اور جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہے وہاں وہاں خرچ کریں. آپ اپنی منمانی سے مال خرچ نہیں کر سکتے. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے مال کسی کا ہے اور آپ بلا اس کی اجازت کے مال میں تصرف کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. کن کن لوگوں کو دینا ہے آگے سورہ توبہ کے اندر اٹھ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے, اور صدقات کے 5 مصارف ہیں جو تیسرے پارے میں بیان کیے گئے ہیں. ذہن میں رکھا جائے کیا کہ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 بتائے گئے ہیں. ان 8 جگہوں کے علاوہ کہیں بھی آپ زکوٰۃ کو صرف نہیں کر سکتے. اور آدمی جب صدقہ نکالے تو صدقہ کہاں خرچ کرے, یہ بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے آخر میں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. نمبر 1, جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں اور غریب ہیں. جیسے کوئی عالم ہے, اب وہ مسجد ہی کا ہو کر رہ گیا ہے, مؤذن ہے وہ مسجد ہی کا ہو کر رہ گیا ہے, کوئی اور ذریعہ آمدنی وہ اختیار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ 5 وقت کی اذان پر بالکل رائٹ ٹائم اسے پہنچنا ہے اور اذان دینا ہے. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح جو امام ہے اسے 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے آنا ہے. اگر وہ کوئی بزنس شروع کرتا ہے کامیاب ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں, اس لیے کہ بزنس میں پھنس کر کے پھر علم سے دور ہو جاتا ہے. جی, بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال بھی دیتا ہے اور انہیں علم سے بھی نوازتا ہے. جی, تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور غریب ہیں ان کو دیا جائے. آپ لوگوں نے مؤذن کی جیب میں کو ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ڈالو. جی, وہ قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان کی جیب میں ڈالو, الگ لے جا کر ڈالو. ایسے ڈالو, میری جیب میں نہیں ڈالنا ہے, ڈالو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور لا یستطیعون ضربا فی الارض, زمین میں چل نہیں سکتے, زمین میں چل کر کما نہیں سکتے, روک دیے گئے. اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگتا نہیں ہے تو یہ امیر ہوگا,
یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے غیرتی سے ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن ضرورت مند ہوتا ہے، تو ایسے لوگ آپ کے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہرے سے ان کو پہچان لوگے کہ یہ صدقے کے مستحق ہیں، غریب لوگ ہیں۔ 3 لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے، دے بابا، ارے بھائی جاؤ دے بابا، نہیں دے گا بولے، نہیں دے۔ تو لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ کر نہیں مانگتے۔ جی، یہ 5 قسمیں ہیں جن کے اوپر صدقات جو آدمی اپنی مرضی سے نکالتا ہے وہ خرچ کرے، اور جو زکوٰۃ واجبہ ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے نکالا جائے۔ جی، وہ ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کے مصارف بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر یہ 5 چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں، اللہ کا ذکر آئے تو دل دھڑکنے لگے، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں، ایمان بڑھ جائے۔ ایمان بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آدمی رو رہا ہے، اللہ کی یاد آئے تو آدمی کا دل دھڑکنے لگے، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایمان بڑھنے کا یہی مطلب ہے نا، کچھ اثر پذیری کا اظہار ہونا چاہیے نا، اور اپنے رب پر توکل، نماز کی ادائیگی اور اللہ کی راہ میں خرچ۔ اگر یہ 5 چیزیں پائی گئیں، 5 اوصاف، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، پکے مومن، ان کی جزا بتائی جا رہی ہے، بدلہ۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں، ایک درجہ نہیں، کئی درجے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ مغفرۃ، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے، معاف کر دے گا اللہ۔ وہ رزق کریم، ایک رزق ملتا ہے محنت کر کے، ایک رزق ملتا ہے دھاندلی کر کے، ایک رزق ملتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن ایک رزق ہوتا ہے رزق کریم، دیا جائے تو پوری عزت کے ساتھ دیا جائے، پوری عزت کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ دیا جائے۔ جنت میں جتنی نعمتیں انسان کو دی جائیں گی پورے اکرام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، اللہ بڑی عزت کے ساتھ دی جائے۔ رزق دیا جاتا ہے مگر رزق کریم نہیں ہوتا، وہ کہ ہر چیز جو دی جائے وہ پورے اکرام اور پورے اعزاز کے ساتھ دی جائے۔ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ بہت سارے درجات ہیں، مغفرت ہے، اور رزق کریم ہے، یعنی جو بھی رزق دیا جائے گا وہ رزق کریم ہے، انتہائی